بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں داستان یوسف علیہ السلام پارٹ 2۔ تو آپ لوگوں نے پہلے کی ویڈیو میں سنا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے چنگل سے باہر آئے اور عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اب اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اگر یوسف نے میری محبت کو ٹھکرایا تو میں ان کو قید کر دوں گی۔ تو جب اس کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مولا، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے مکر و فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں قید کر دیا جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور موجود تھے اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے اور خدا کا پیغام پہنچانے لگے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگور کے شراب پلا رہا ہوں، اور باورچی نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہی روٹیاں ہیں اور ان کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر کے ان کو شراب پلائے گا، اور باورچی تو سولی چڑھا دیا جائے گا اور اس کے لاش کو جانور کھائیں گے۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا یہ اسی طرح ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں سال تک جیل میں رہے، لیکن ان کو کسی بھی دن ان کے رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے درباریوں کو بلا کر کے پوچھا تو درباریوں میں سے کسی نے صحیح جواب نہ دیا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ ایک شخص سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ خواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے اجازت لے کر کے وہ جیل گیا اور جیل میں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تک ملک میں خوب گلہ ہوگا اور اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑ جائے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور گلہ خوب پیدا ہوگا۔ اس شخص نے بادشاہ کو جا کر کے جب یہ خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ جیل میں گئے اور یوسف علیہ السلام کو بتایا، بادشاہ کا پیغام سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر کے زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہے تو سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانا چاہا اور وہ بالکل سچے ہیں۔ جب زلیخا نے ان کے سچائی کی داستان بیان کی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے اور کس طرح جیل سے باہر آ گئے۔ اب آپ حضرات پارٹ 3 میں دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو گئے اور بادشاہ بن گئے۔ تو محترم ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر آن کر دیجئے تاکہ میرے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل جائے۔ چلیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔